ایک بات تو یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے نا، ہو سکتا ہے یہ بالکل غلط سمجھ میں آئی ہو، وہ ایسے ہے کہ ایک ہمارا جو مذہب ہے نا، دین، اس کا ایک لیجسلیشن ہے، قانون ہے اس کا. جس طرح پاکستان کا دستور ہے کہ بھئی جو یوں کرے گا اس کو اتنی سال سزا ہوگی، کوئی کسی میں محکمے میں کوئی بھرتی کرانا ہے تو اس کا یہ ہوگا، پنجاب کو اتنا کوٹا ملے گا، ایک قوانین ہے نا. تو جو ہماری لیجسلیشن ہے نا، وہ ہماری فقہ ہے. فقہ ہے. پاکستان کا کوئی بھی شہری جو ہے نا، کوئی بھی شہری وہ قانون کے خلاف نہیں رہ سکتا پاکستان میں. جو بھی قانون ہے نا، تو فقہ کے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اس نے فقہ کے اوپر عمل کرنا ہے، جو کہ لیجسلیشن ہے. اچھا مجھے ایک بتائیں، وطن کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، پتہ لگا ٹینک آ گئے، یہ سچا واقعہ ہوا ایسا؟ کچھ نوجوانوں نے یہ کہا جو فوج میں لفٹین تھے، ینگ بچے تھے، انہوں نے کہا جی ہم ٹینک میں گولے باندھ کے نا نیچے. پاکستان کے آئین میں تو نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کی خاطر آپ ٹینک کے نیچے گولا نیچے چلے جائیں. انہوں نے کیوں جان دے دی؟ بتائیں کیوں جان دے دی؟ انہوں نے اپنے اس ملک کو اپنا سمجھا اور اللہ کی رضا، محبت کا رشتہ تھا اس کا اپنے وطن سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو فقہ ہے، وہ تو سب نے کرنی ہے، قانون کا تو پابند ہے، ٹیکس دینا ہے سب نے دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، وہ اصول کے مطابق ہی کرنا ہے، کیا لباس پہننا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ ہے. لیکن ایک رشتہ محبت کا بھی تو ہے نا. وہ جو محبت کے رشتے کے ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ. دیکھیں روحانیت اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ روحانیت کوئی ریلیجس ہے. یعنی اللہ کا بندہ ہونا کتنا بڑا فخر ہے. میں کمشنر کا بندہ ہوں، یہاں آ کے نا بندہ ٹھڈا مار کے دروازہ کھولے گا، میں وزیر اعلیٰ سندھ کا بندہ ہوں، ٹانگ آ کے کھولے گا. پتہ ہے آپ کو اللہ کا بندہ ہونا کتنی بڑی بات ہے. اچھا جو اللہ کا بندہ ہے، اس اللہ کے بندے ہونے کے محبت کی وجہ سے جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور اس محبت کی وجہ سے جو اللہ کے نبی سے تعلق ہے، اور اللہ کے نبی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ، اور امت وہ بھی نہیں جو جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو جس نے نہیں بھی پڑھا، جو اللہ کے نبی کی وہ بھی امت ہے، ان سب کے ساتھ، اور پھر وہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جس میں جانور بھی ہیں، جس میں درخت بھی ہیں، جس میں ہوائیں بھی ہیں، سب چیزیں، ان سب سے محبت کا جو رشتہ ہے نا، اس رشتے کا نام روحانیت ہے. جس طرح فقہ کے تقاضے ہیں نا، ابھی عصر کی اذان ہوگی نا، بھائی جان وضو کرو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، ابھی رمضان آیا، روزہ رکھیں، زکوٰۃ آئی ہے، کیلکولیٹ کریں، 2.5% دیں، زکوٰۃ دیں. اسی طرح اس محبت کا بھی ایک تقاضا ہے. اچھا اب اس محبت کے تقاضے کو سمجھنے کے لیے وہ فقہ سے بیونڈ ایک بات ہے، وہ ایک تعلق. اچھا پھر محبت کا لیول بھی مختلف ہوتا ہے، لیول بھی مختلف ہے نا. تو وہ آپ کا محبت کا کیا لیول ہے؟ اب ایک آدمی کہتا ہے ایک آدمی کہتا ہے میں نبی کی محبت کے اندر ننگے پیر مدینہ جاتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی جاتا ہے کوئی نبی؟ صحابی بھی جوتا پہن کے جاتے تھے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ یہ کوئی غیر فقہ کا تو بات نہیں کر رہا نا، وہ آپ کے فقہ کو، قانون کو تو نہیں توڑ رہا، لیکن اس کی محبت کا آپ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ مجھے تو یار اس دن احمد جاوید صاحب کی ایک بات نے نا میرا دل پکڑ لیا. ہم سارے کہتے ہیں دیکھو جی قرآن ایک کتاب ہے، عربی میں ہے کتاب، تو دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کی زبان کوئی اور ہو اور ہم اس کو نہیں، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کو مفہوم سے ہی پڑھنا چاہیے. لیکن احمد جاوید صاحب نے کہا کہ ایک آدمی قرآن کو اٹھاتا ہے اور ایسے کر کے چومتا ہے، ایسے کر کے رکھتا ہے، اور رکھ کے نا کہتا ہے آتا تو نہیں مجھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، یوں کر کے نا پورے قرآن پہ انگلی پھیر کہتا ہے میں نے بسم اللہ کا قرآن پڑھ لیا. اور ہم کہتے ہیں یہ کیا کیا، اس کا فائدہ؟ او بھائی اس کو فائدہ ہوا، ترجمہ سمجھ کا نہیں ہوا، اس نے اپنے اللہ کے ساتھ محبت ڈیولپ کی ہے. تم کون ہوتے ہو اس کو روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے اس کو؟ مجھے احمد جاوید صاحب کی بات اتنی اچھی لگی کہ بعض اوقات نا ہم محبت کرنے والے لوگوں کو نا اس چکر میں نا ان کو محبت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے روحانیت کے بارے میں. بہت اچھا خیال ہے آپ کا.